کلپ نمبر 832۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110 سے 112 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ ترجمہ: وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگوں کا علم اسے نہیں گھیر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم بندوں کی ذات و صفات، ان کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام احوال اور دنیا و آخرت کے جملہ امور کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور لوگوں کا علم اسے نہیں گھیر سکتا، یعنی پوری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کی ذات کا ادراک کائنات کے علوم کی رسائی سے برتر ہے۔ وہ اپنے اسماء و صفات، آثار قدرت اور حکمت کی صورتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے: کجا دریا بد او را عقل چالاک، کہ او بالا تر است از حد ادراک، نظر کن اندر اسماء و صفاتش، کہ واقف نیست کس از کنے ذاتش۔ تیز عقل اس کی ذات کا ادراک کس طرح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ تو فہم و ادراک کی حد سے ہی بالا تر ہے۔ لہٰذا تم اس کے اسماء و صفات میں غور و فکر کرو کہ اس کی ذات کی حقیقت سے کوئی واقف ہی نہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ مخلوق کے علوم اللہ تعالیٰ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ ترجمہ: اور تمام چہرے اس کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ وعنت الوجوہ، اور تمام چہرے جھک جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن تمام چہرے اس خدا کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اور ہر ایک شان عجز و نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا۔ کسی میں سرکشی نہ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے قہر و حکومت کا کامل ظہور ہوگا۔ اور بے شک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور بے شک شرک شدید ترین ظلم ہے، اور جو اس ظلم کے بوجھ تلے دبے ہوئے موقف قیامت میں آئے گا تو اس سے بڑھ کر نامراد کون ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ کمی کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے اس بات کا خوف نہ ہوگا کہ وعدے کے مطابق وہ جس ثواب کا مستحق تھا وہ اسے نہ دے کر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، اور نہ ہی اسے کم ثواب دیے جانے کا اندیشہ ہوگا۔ نیک اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ طاعت اور نیک اعمال سب کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے، کہ ایمان ہو تو سب نیکیاں کارآمد ہیں، اور ایمان نہ ہو تو یہ سب عمل بیکار۔ ہاں، ایمان لانے کے بعد کفر کے زمانے کی نیکیاں بھی قبول ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ نیک اعمال اور لوگوں کا حال۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں مشغول رہے اور گناہوں سے رک جائے، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے درخت کا پھل پائے گا، اور جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے انجام تک وہ پہنچ جائے گا۔ اور نیک اعمال میں سب سے افضل فرائض کو ادا کرنا اور حرام و ممنوع کاموں سے بچنا ہے۔ اسی سے متعلق ایک حکایت سماعت کیجیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی سے عرض کی، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، تم اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرتے رہو، اور اس بات کو بہت بڑا جانو کہ تمہارا رب عز و جل تمہیں وہاں دیکھے جہاں اس نے تمہیں منع کیا ہے، اور وہاں تجھے موجود نہ پائے جہاں موجود ہونے کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور نیک اعمال کے سلسلے میں لوگوں کی ایک تعداد کا یہ حال ہے کہ وہ نفلی کاموں میں تو بہت جلدی کرتے ہیں، لمبے لمبے اور کثیر اوراد و وظائف پابندی سے پڑھتے ہیں، مشکل اور بھاری نفلی کام کرنے میں رغبت رکھتے ہیں، جبکہ وہ کام جنہیں کرنا ان پر فرض و واجب ہے ان میں سستی سے کام لیتے ہیں اور انہیں صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کرتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، نفسانی خواہش کی پیروی کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ نفلی نیک کام کرنے میں تو بہت جلدی کرے اور واجبات کے حقوق ادا کرنے میں سستی سے کام لے۔ حضرت ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں،
میں نے کئی حج ننگے پاؤں اور پیدل سفر کر کے کیے۔ ایک دن رات کے وقت میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ہاجرہ کو پانی پلا دو، تو مجھے یہ کام بہت بھاری لگا۔ اس سے میں نے جان لیا کہ پیدل حج کرنے پر میں نے اپنے نفس کی جو بات مانی اس میں میرے نفس کی لذت کا عمل دخل تھا، کیونکہ اگر میرا نفس ختم ہو چکا ہوتا تو والدہ کی اطاعت کا وہ کام مجھے بھاری محسوس نہ ہوتا جو شریعت کا حق تھا۔ کلپ نمبر 833۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 سے 115 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ ترجمہ، اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن نازل فرمایا اور اس میں مختلف انداز سے عذاب کی وعیدیں بیان کی تاکہ لوگ ڈریں یا قرآن ان کے دل میں کچھ غور و فکر پیدا کرے۔ وَكَذَلِكَ، اور یوں ہی اس آیت میں قرآن مجید کی دو صفات بیان کی گئیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ اہل عرب اسے سمجھ سکیں اور وہ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ قرآن پاک کی نظم عاجز کر دینے والی ہے اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید میں مختلف انداز سے فرائض چھوڑنے اور ممنوعات کا ارتکاب کرنے پر عذاب کی وعیدیں بیان کی گئیں تاکہ لوگ ڈریں اور قرآن عظیم ان کے دل میں کچھ نصیحت اور غور و فکر پیدا کرے جس سے انہیں نیکیوں کی رغبت اور بدیوں سے نفرت ہو اور وہ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ترجمہ، تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے، اور آپ کی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کرو اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے۔ ارشاد فرمائیں کہ وہ اللہ عز و جل بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ اور اصل مالک ہے اور تمام بادشاہ اس کے محتاج ہیں۔ اور اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم لے کر نازل ہوتے تھے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور جلدی کرتے تھے تاکہ خوب یاد ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یاد کرنے کی مشقت نہ اٹھائیں۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جمع کرنے اور اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری کرنے کا خود ذمہ لے کر آپ کی اور زیادہ تسلی فرما دی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم میں اضافے کی دعا مانگنے کی تعلیم دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم سے کبھی سیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ مزید علم کی طلب میں رہنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کی حرص اچھی چیز ہے۔ جیسے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں، مگر انہیں حکم دیا گیا کہ زیادتی علم کی دعا مانگو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہمیشہ ترقی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ترجمہ، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں مختلف حکمتوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا، اور اب یہاں سے چھٹی بار ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اسے ذکر کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے شیطان انسانوں کا بڑا پرانا دشمن ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمانے سے پہلے تاکیدی حکم دیا تھا کہ وہ ممنوع درخت کے پاس نہ جائیں، لیکن یہ حکم انہیں یاد نہ رہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممنوع درخت کے پاس چلے گئے، البتہ اس جانے میں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ آیت وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ
سے معلوم ہونے والے عقائد و مسائل۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ممنوع درخت سے نہیں کھایا، بلکہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہ رہنا تھا، اور جو کام سہون ہو وہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی مواخذہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قرآن عظیم کے عرف میں اطلاق معصیت عمد یعنی جان بوجھ کر کرنے ہی سے خاص نہیں۔ قال اللہ تعالی وعصى آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی معصیت کی، حالانکہ خود فرماتا ہے فنسی ولم نجد لہ عزما، آدم بھول گیا، ہم نے اس کا قصد نہ پایا، لیکن سہو نہ گناہ ہے نہ اس پر مواخذہ۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ آیت مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کو بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور ان کی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نمبر 2، ہم جیسوں کے لیے بھول چوک معاف ہے، مگر انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی عظمت و شان کی وجہ سے اس بنا پر بھی بعض اوقات پرسش ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جتنا قرب زائد اسی قدر احکام کی شدت زیادہ۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ بادشاہ جبار جلیل القدر ایک جنگلی گوار کی جو بات سن لے گا اور اس کے ساتھ جو برتاؤ گوارا کرے گا وہ ہرگز شہریوں سے پسند نہ کرے گا، اور شہریوں میں بازاریوں سے معاملہ آسان ہوگا اور خاص لوگوں سے سخت، اور خاصوں میں درباریوں اور درباریوں میں وزراء، الغرض ہر ایک پر بار دوسرے سے زائد ہے۔ اس لیے وارد ہوا حسنات الابراری سیئات المقربین، نیکوں کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں۔ وہاں ترک اولا کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ ترک اولا ہرگز گناہ نہیں۔ نمبر 3، ہر شخص شیطان سے ہوشیار رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے اور جنت محفوظ جگہ تھی، پھر بھی ابلیس نے اپنا کام کر دکھایا، تو ہم لوگ کس شمار میں ہیں؟